پاکستانی لیفٹ کا سب سے بڑا تضاد اصول یا وابستگی۔ پاکستانی لیفٹ خود کو انسانی حقوق، جمہوریت، خواتین کی آزادی، آزادی اظہار، آزاد صحافت اور قانون کی حکمرانی کا سب سے بڑا علم بردار قرار دیتا ہے، لیکن جب انہی اصولوں کو اپنے نظریاتی اتحادوں پر لاگو کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی اخلاقی ساخت پر سوال اٹھتا ہے۔ حالیہ مثال عمار علی جان کی ایران میں شرکت ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایران جانا چاہیے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں خواتین کے حقوق، آزادی صحافت، سیاسی آزادی اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ایسے نظام کے ساتھ سیاسی یا علامتی یکجہتی کیسے اختیار کرتے ہیں جس پر انہی آزادی کو محدود کرنے کے لیے سنگین الزامات برسوں سے لگتے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دینی چاہیے، ایران پر تنقید کا مطلب امریکہ یا اسرائیل کی حمایت نہیں، اور اسرائیل پر تنقید کا مطلب حماس کی ہر کارروائی کی تائید بھی نہیں۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے پاکستانی لیفٹ اکثر نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی سیاست دنیا کو صرف دو رنگوں میں دیکھتی ہے، ایک طرف مکمل مظلوم، دوسری طرف مکمل ظالم، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیا حماس کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانا درست تھا؟ نہیں۔ کیا اسرائیل کی جانب سے شہری آبادی پر غیر متناسب طاقت کا استعمال درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصول کا تقاضا ہے کہ دونوں کی غلطی کو غلط کہا جائے۔ اگر ظالم صرف اس وقت ظالم ہے جب وہ مخالف کی طرف سے ہو تو پھر وہ اصول نہیں بلکہ سیاسی وابستگی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی لیفٹ اکثر انسانی حقوق کو آفاقی اصول کے بجائے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں اس کی نظریاتی وابستگی ہو وہاں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور جہاں سیاسی فائدہ ہو وہاں انسانی حقوق کا بیانیہ پوری شدت سے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی رویہ پاکستان کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اگر بلوچ، پشتون، سندھی یا کسی اور قومیت کا شہری ریاستی زیادتی کا شکار ہو تو اسے آواز بلند کی جاتی ہے، اور جو ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جب بلوچ مسلح گروہوں کے ہاتھوں پنجابی مزدور قتل ہوتے ہیں تو وہی شدت، وہی مہم اور وہی اخلاقی غصہ اکثر دکھائی نہیں دیتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے خلاف بولا جائے، سوال یہ ہے کہ کس کے لیے بولا جائے۔ اگر ہر بے گناہ انسان برابر نہیں تو پھر ہر انسانی حقوق کا دعویٰ بھی ادھورا ہے۔ پاکستانی لیفٹ کی ایک اور کمزوری یہ بھی ہے کہ اس نے سیاست اور ایکٹیوزم کے فرق کو بھی دھندلا دیا ہے۔ یہ سیاست کا مقصد اقتدار حاصل کرنا اور عوام کی نمائندگی کرنا ہے، جبکہ ایکٹیوزم کا مقصد کسی سماجی یا سیاسی مسئلے پر رائے عامہ کو متحرک کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا رجحان پیدا ہوا ہے جہاں مسلسل مزاحمتی بیانیاں، ریاستی اداروں پر تنقید اور ہر مسئلے کو ایک ہی زاویے میں پیش کرنا بعض اوقات عوامی خدمت سے زیادہ ذاتی شناخت اور سیاسی برانڈنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تنازع جتنا بڑا ہو، شہرت بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی لیفٹ واقعی اصولوں کی سیاست کرتا ہے، یا اصول صرف وہاں تک محدود رہتے ہیں جہاں وہ اس کے خلاف نظریاتی مفاد سے متضاد نہ ہوں۔ اگر انسانی حقوق واقعی آفاقی ہیں تو پھر ان کا اطلاق ایران پر بھی ہوگا، حماس پر بھی، اسرائیل پر بھی، پاکستان کی ریاست پر بھی اور بلوچ مسلح گروہوں پر بھی۔ اگر اصول صرف مخالفین کے لیے ہوں اور اتحادیوں کے لیے استثناء موجود ہو تو یہ پھر یہ اصول نہیں بلکہ نظریاتی جانبداری ہے۔ پاکستان کو ایسے لیفٹ، ایسے رائٹ اور ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو کسی پرچم یا گروہ کی نہیں بلکہ اصول کی وفادار ہو، کیونکہ جب وابستگی اصول پر غالب آ جائے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، اور جب انصاف ختم ہو جائے تو نظریہ صرف نعرہ بن کر رہ جاتا ہے۔